الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے مبعوث فرمایا. آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک. اگر کوئی مدعی نبوت ہے آپ کے بعد تو فرمایا کہ وہ کذاب ہے، دجال ہے. ممکن نہیں ہے، چونکہ وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بھی آپ پہ بند ہو گیا. اب نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی نبی ہوگا، اور کتاب ہمیشہ قیامت تک کے لیے محفوظ اور ختم نبوت بھی قیامت تک کے لیے محفوظ. اس کی حفاظت اللہ ہر زمانے میں کرتے ہیں اور ہر زمانے میں ہو رہی ہے، قیامت تک ہوگی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے جو اس کی حفاظت میں استعمال ہوتے ہیں. کتاب کی بھی حفاظت اور ختم نبوت کی بھی حفاظت. اللہ نے قرآن مجید کو سب سے عظیم ترین کتاب بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ السلام کی پوری سیرت اس میں بیان فرمائی مختلف موقعوں پر، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو بھی بیان فرمایا، اور بہت واضح الفاظ میں سب کچھ بتلایا. لیکن افسوس کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے پہلی غلطی یہ کی کہ قرآن پڑھا نہیں. دوسری غلطی پڑھا تو غلط پڑھا. تیسری غلطی کہ پڑھا غلط بھی پڑھا اور بن سمجھے پڑھا. اور چوتھی غلطی کہ جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس پہ عمل بھی نہ ہو سکا، اور جب عمل بھی نہیں ہوا تو پانچویں غلطی یہ ہوئی کہ ہم اس کی دعوت بھی نہ دے سکے. 5 غلطیاں ہر مسلمان سے سرزد ہو رہی ہیں اور عمومی فضا ہے اس کی. اس لیے کہ جب تک ہم قرآن کھولیں گے نہیں، اللہ کا تعارف کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول کا تعارف کیسے ہوگا؟ اور جب اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں ہے، ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھے ہی نہیں، اس کے مطالب و مفاہیم نہیں سمجھے، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ آج دنیا میں جتنا فساد مچا ہے اور جتنا پورے عالم کے اندر اس وقت میں ہر چیز بری حالت میں کھڑی ہے، اور جتنا مسلمان اس وقت میں پورے عالم میں دکھی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن سے غفلت کی وجہ سے ہے، سیرت سے غفلت کی وجہ سے ہے. اگر مسلمان قرآن پہ محفوظ ہوتا اور قرآن کو محفوظ کر کے لے کے چلتا
اور ختم نبوت کا دروازہ اپنا دروازہ اپنی ذات کے اعتبار سے بند رکھتا، کوئی جرت نہیں تھی کسی کی، نہ کسی یہودی کی، نہ عیسائی کی، نہ مرزائی کی، نہ شیعہ کی، نہ کسی اور کی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس میں داخل ہو کر کے اپنے مذاہب کو الٹا کروا دے اور اس کو چلوا دے۔ جب ہماری اپنی دیواریں کمزور، ہمارے اپنے دروازے کمزور، تو لا محالہ ہر چور کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر ڈاکو کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہم نے خود چھوڑا، ہماری غفلت ہے کہ جس سے یہودیت ہمارے گھروں میں داخل ہوئی، ہمارے نصاب میں داخل ہوئی، یہودیت ہماری شادیوں میں داخل ہوئی، ہمارے معاملات میں داخل ہوئی، معاشرت میں داخل ہوئی، عیسائیت ہر جگہ گھسی، مرزائیت ہر جگہ گھسی۔ آخر کیوں؟ کون قصوروار اس کا؟ ہمیں کس نے مجبور کیا کہ ہم غیروں کے لیے دروازے کھلے رکھیں اور غیر داخل ہو کر کے ہمارے مذاہب کو برباد کریں اور ہمارے لیے بربادی کے دروازے کھولیں کہ ہمارا سارا نظام غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری عبادات سب غیروں کے ہاتھ میں اور غیروں کے طریقوں پہ۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی باہر سے آئے اور آپ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نماز پڑھتے تھے،